یہ بات تو بہت واضح ہے کہ بہت ہی ذمہ داری کے ساتھ جو ہے وہ پاکستان کی جانب سے اس پر جو ریاکشن ہے، رد عمل ہے، وہ سامنے آیا ہے. اور اس وقت ہمیں جوائن کیا ہے سابق سیکریٹری خارجہ اعجاز چودھری صاحب نے. بہت شکریہ اعجاز چودھری صاحب سما کو وقت دینے کے لیے. سر یہ فرمائیے گا، بڑا ہی اہم آپریشن کنڈکٹ کیا گیا ہے، بہت ہی ذمہ داری کے ساتھ، اس بات پہ کوئی دو رائے نہیں ہے، اور یہ جواب دینا ناگزیر ہو چکا تھا. اس حوالے سے کچھ مزید ڈیٹیلز پلیز سما کے ناظرین کے ساتھ شیئر کیجیے. جی میرے پاس اس طرح ڈیٹیلز تو نہیں ہیں، میں تبصرہ ہی کر سکتا ہوں. میرا یہ خیال ہے کہ پاکستان نے پہلے تو پورے 24 گھنٹے تحمل کا مظاہرہ کیا اور ڈپلومیسی کو ایک چانس دیا، اور میرا خیال ہے ایران کی طرف سے جب یہ واضح ہو گیا کہ یہ ان کی قیادت کی مرضی کے ساتھ ہوا ہے تو پھر پاکستان کے پاس کوئی چارہ نہیں رہا تھا کہ وہ بھی اسی طرح کا جواب دے. دیکھیں، اور یہ ضروری بھی ہوتا ہے کیونکہ اگر آپ اپنی کمزوری دکھائیں گے کسی کو تو آپ کو پھر جواب میں اور مزید آپ پہ اٹیکس آئیں گے. اگر آپ کو یاد ہو تو جب 2019 میں بالا کوٹ پہ ہندوستان نے اسٹرائک کی اور ان کے جہاز آئے تو ہمارے لوگوں نے ان کے جہاز مار گرائے، تو اس کے بعد ان کو بھی سمجھ آ گئی کہ جناب یہ کام نہیں کیا جا سکتا. تو اگر ہم یہ نہ کرتے جو آج کیا ہے تو یہ بھی ایک لحاظ سے میرے خیال میں بڑا کمزوری کا پیغام جاتا. ویسے تو میں یہ کہتا رہا ہوں کہ ڈپلومیسی کو چانس دینا چاہیے جو پاکستان نے دیا، لیکن جب وہاں سے یہ آیا کہ نہیں جی وہ تو ہم آپ کے علاقے میں آ کے مار سکتے ہیں، تو اس طرح تو دنیا افراتفری کا شکار ہو جائے گی اگر سارے ملک یہ کرنے لگیں کہ دوسرے ملک میں جا کے اسٹرائک کریں. تو اس لیے پاکستان کی طرف سے کوئی جواب تو کیونکہ BLA کے وہاں سے لوگ آ رہے ہیں، ایران کے سارے اسپائز وہاں سے آ رہے ہیں، تو گلے تو ہمیں بھی بہت سارے تھے کہ وہاں پہ آپ نے ہائیڈ آؤٹس دی ہوئی ہیں. تو ایک لحاظ سے میرے خیال میں سمجھتا ہوں کہ پھر بھی پاکستان کی طرف سے ایک جواب جائے گا تو امید کریں گے کہ ایران اب ہوش کے ناخن لے گا اور نہیں کرے گا، مزید اس کو بڑھائے گا. اعجاز صاحب اس حوالے سے تو پہلے بھی جیسے کہ ترجمان دفتر خارجہ کی جانب سے بتایا گیا تھا کہ پاکستان نے دہشت گردوں کی پناہ گاہوں کے بارے میں تحفظات سے مسلسل پاکستان آگاہ کرتا رہا ہے. بالخصوص آپ کی موجودگی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے تھوڑا سا ناظرین کے لیے بھی جاننا چاہیں گے کہ آرٹیکل 51 اس صورتحال میں انتہائی اہمیت اختیار کرتا ہے. تھوڑا سا اگر وہ ناظرین کے لیے آپ آسانی سے بیان کر سکیں کہ UN چارٹر کیا کہتا ہے کہ اگر اپنی قومی سلامتی و خود مختاری پر کوئی سمجھوتا ہوتا ہے تو کس طرح ایک ملک ریٹیلیٹ کر سکتا ہے. جی بالکل، سیلف ڈیفینس یعنی اپنے آپ کی حفاظت جو ہے وہ تو ہر ملک کا بین الاقوامی قوانین کے مطابق حق ہے، اور اس میں تو پہل بھی باہر پاکستان نے نہیں کی. دیکھیں مسائل ہمیں بڑے عرصے سے، اگر آپ کو یاد ہو کلبھشن یادیو جو ہے وہ باقاعدہ ایرانی پاسپورٹ لے کر وہاں سے ادھر آیا، پتہ نہیں اس کے ساتھ کتنے لوگ اور آپریٹ کر رہے تھے، لیکن پاکستان نے تحمل کا میرا خیال میں مظاہرہ کیا تھا. اب میں یہ سوچ رہا ہوں کہ یہ جو ہوا ہے ٹیٹ فار ٹیٹ ان اے وے، تو اب اس کے بعد میرے خیال میں اس سلسلے کو تھمنا چاہیے اور ایران کو بھی یہ سمجھ جانا چاہیے کہ یہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ اس طرح کے کام کرنے لگیں اور علاقے میں آپ ایک قسم کا دہشت گردی. دیکھیں ایران کے تو پہلے ہی دوست بڑے کم ہیں، اور انہوں نے ابھی سیریا پہ کیا، پھر عراق پہ کیا اور پاکستان پہ گئی، یعنی وہی جو ان کے دوست تھے انہی کے اوپر اٹیکس کر، یعنی حد ہو گئی کہ یعنی غازہ میں تو آپ اسرائیل کے خلاف اتنے نعرے لگاتے تھے وہ تو آپ نہیں کر سکے، آپ اپنے ہی دوستوں اور اپنے ہی ہمسایوں کے اوپر آپ نے یہ سلسلہ شروع کر دیا. تو بڑی افسوس کی بات تھی. میرا یہ خیال تھا کہ ان کی جو بڑی قیادت ہے وہ اس سے ڈسٹنس کرے گی اپنے آپ، لیکن جب انہوں نے نہیں کیا ڈسٹنس تو میرے خیال میں پاکستان کے پاس کوئی حق اور چوائس نہیں رہی تھی کہ ہم بھی اپنے دفاع میں یہ کریں جو کرنے کا ہمیں حق ہے. بالکل. تو اعجاز صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اب کیا ہونا چاہیے بالخصوص ایران کو اب ڈپلومیٹیکلی کس طرح سے، کیونکہ پاکستان کو تو جو ڈپلومیٹیکلی اپنا رول نبھانا تھا پاکستان نے بہت ہی ذمہ داری کے ساتھ ان 24 گھنٹے میں نبھایا، جس پر جب مزید ہمیں آگے اب جو اس پر آپریشن پر جو چیزیں سامنے آئی ہے، ایرانی موقف جو سامنے آیا جس کے جواب میں آج پاکستان کی جانب سے جواب دیا گیا، تو اب کیا سمجھتے ہیں آپ کہ اب کیا سٹانس ہونا چاہیے مزید آگے؟ دیکھیں میرے خیال میں چینلز آف کمیونیکیشن ختم نہیں کرنے چاہیے. میرے خیال میں ایران کی اعلیٰ ترین قیادت سے ہماری اعلیٰ ترین قیادت کے روابط ہونے چاہیے، ان سے بات کرنی چاہیے اور ان کو سمجھانا چاہیے کہ دیکھیں یہ اس طرح معاملہ اگر بڑھے گا تو آپ کو بھی اتنا ہی نقصان ہوگا. اگر آپ یہ سمجھیں کہ آپ یہ کام کریں گے تو پھر پاکستان بھی کے پاس بھی سب کیپیبلٹیز موجود ہیں.
تو اس لیے ایران کے لیے درست کام نہیں ہے. یہ ہو سکتا ہے کہ انہوں نے توجہ ہٹانے کے لیے کہ جی اسرائیل پہ ادھر چونکہ کامیابی نہیں ہو رہی تو ادھر کچھ کریں. تو جو بھی ان کے محرکات ہیں مجھے نہیں پتا یہ سب کیا سرائیاں ہیں, ہمیں نہیں پتا محرکات اصل کیا ہیں. اس لیے ایران کو کے ساتھ رابطہ رکھنا ضروری ہے ان محرکات کو جاننے کے لیے. میں تو یہ کہوں گا کہ ہمارے وزیر اعظم ہمارے صدر کی طرف سے ان کے صدر کے ساتھ بات چیت ہونی چاہیے, رابطہ ہونا چاہیے. وزرائے خارجہ پہ تو رابطہ ہے, لیکن میرے خیال میں اوپر لیول پہ بھی جانا چاہیے بات کو, اور تاکہ معاملے کو کنٹرول کیا جائے, اس کو زیادہ پھیلانا نہیں چاہیے جی میرا خیال. اور اعزاز صاحب کیا سمجھتے ہیں بالخصوص یہ خطے کی سلامتی کا معاملہ ہے جس پر گزشتہ روز چین بھی بڑی بات کر چکا ہے, امریکہ اس حوالے سے بات کر چکا ہے, کیا سمجھتے ہیں دیگر اور کون سے ممالک ہیں جن کا کردار بڑا اہم ہے یہاں پر ایران کو اس بات پہ قائل کرنا ہے کہ خطے کی سلامتی اس وقت کتنا اہم معاملہ ہے اور کتنا اہم مسئلہ ہو سکتا ہے؟ یہ بہت اہم ہو سکتا ہے کیونکہ چین بھی اسٹیبلٹی چاہتا ہے, استحکام چاہتا ہے, اور اس لیے وہ آپ نے دیکھا اپنے ان کے 14 نیبرز ہیں, وہ ان کی ہندوستان کے علاوہ باقی کسی سے جنگ بھی نہیں ہے, لڑائی بھی نہیں ہے, تو وہ تو نہیں چاہتے ہیں. ویسے بھی پوری دنیا میں اس وقت ایک افراتفری کا ماحول ہے. ایسے میں میرے خیال میں امن کے لیے کوششیں سارے ملکوں کو مل کر کرنی چاہیے. اور یعنی جسے کہتے ہیں نا کہ آپ دیکھیں کہاں جنگ نہیں لگی ہوئی اس وقت, تو بڑا ہی ایک خطرناک سا ماحول ہے. تو ایسے میں چین جیسی قوتوں کا کردار بڑا اہم ہے کہ وہ بھی اس بات میں, اب چونکہ معاملہ بڑھ گیا, ممکن ہے چین کوئی دونوں ملکوں کے درمیان کوئی کسی قسم کی میڈیشن بھی کرے, یہ ہو سکتا ہے, بٹ یہ میرا خیال ہے صرف. جی اور اعزاز صاحب جیسے کہ ڈیفینیٹلی یہ بات بھی سب کے سامنے ہے کہ اگر تھوڑا سا ہم اس خطے کے علاوہ بھی بات کر لیتے ہیں بالخصوص مشرق وسطیٰ کے حوالے سے, اور اسرائیل اور فلسطین کی جنگ کا اگر میں بالخصوص حوالہ دوں جسے 100 روز سے زیادہ ہو گئے ہیں, تو ایسے میں اب یہ پورا خطہ, یا اگر کہا جائے کہ دنیا کسی اور جو کنٹروورسی کی متحمل نہیں ہو سکتی ہے, نہ ہی افورڈ کر سکتی ہے اس وقت. دیکھیں دنیا میں تو اس وقت 4-5 جگہوں پر بڑے مسائل ہیں. ایک تو ہے یو ایس چائنا کمپٹیشن ہے, خطرہ ہے سرد جنگ نہ بن جائے, خطرہ ہے کیمپس نہ بٹ جائیں, تو یہ ایک ہے معاملہ. پھر اس کے بعد یوکرین اور روس کی جو جنگ ہے وہ بھی ایک سٹیل میٹڈ شکل میں کھڑی ہے, لیکن اس کا انرجی کرائسس ہے, اس کی وجہ سے کموڈیٹیز کرائسس ہے. پھر غزہ میں اسرائیل کی جو بڑی اس لحاظ سے ظلم کیا جا رہا ہے, اور اس کے اوپر کوئی ملک ان کو ہاتھ نہیں روک پا رہا ان کا, تو اس کی وجہ سے وہ ظلم جو ہے نا مزید بڑھ رہا ہے. پھر انڈین اوشن میں بھی آپ دیکھیں, ریڈ سی کے مقام پر بھی اور باقی جگہوں پر بھی, تو یہ اس وقت اتنا دباؤ ہے بین الاقوامی تعلقات کے اوپر, اور کیونکہ وہ جو نظام بنایا گیا تھا جنگ عظیم دوم کے بعد وہ سب کرمبل کر گیا, شکست خوردہ ہے اس وقت وہ. تو اس وقت ایک نیا نظام کوئی آیا نہیں ہے, تو اس وجہ سے ایک افراتفری کا تھا ماحول ہے, اور جس کی وجہ سے بہت ہی ایک قسم کا خوف سا ہے سب دنیا میں. ایسے میں اس قسم کے واقعات کرنا ایران کے میری طرف سے تو میری سمجھ سے بالا تر ہے, سچی بات ہے. ایسے موقع پر تو ہمسایوں کو اور لائک مائنڈڈ کنٹریز کو اکٹھا ہونا چاہیے, اور انہوں کو یہ فورس فار پازیٹیو بننا چاہیے. یہ انہوں نے یہ کیوں کیا, اسی لیے میں کہتا ہوں کہ اس کو سمجھنا ضروری ہے, ان کی قیادت سے رابطہ کر کے کہ جناب آپ یہ کام نہ کریں ورنہ جواب ہم بھی دے سکتے ہیں. یہ بڑا اہم بات کی آپ نے اعزاز صاحب کہ اس وقت جو پورا چل رہا ہے, اس وقت یہ ضروری تھا کہ ہمسایوں کو مل کر بات کرنی چاہیے تھی, اس پر اب گفت و شنید کرنی چاہیے تھی, رادر دین کہ اس طرح کا کوئی انتہائی اقدام اٹھایا جاتا. تو اعزاز صاحب آپ بڑا کلوزلی آپ نے ممالک کو دیکھا ہے, ان کے جو ہسٹوریکل بیک گراؤنڈز رہے ہیں, جو روابط رہے ہیں پاکستان کے ساتھ تعلقات رہے ہیں, اس سے آپ نے اسٹڈی بھی کیا ہے. تو تھوڑا سا آپ کی موجود فائدہ اٹھاتے ہوئے یہ بھی جاننا چاہیں گے کہ کیا سمجھتے ہیں کیا ہونا چاہیے تھا, اور کس طرح سے یہ چیز اس حد تک نہ بڑھ پاتی, کیونکہ ایک پاکستان اپنے بہت ہی کلوز ریلیشنز شیئر کرتا ہے ایران کے ساتھ. جی بس مجھے تو اس بات کا بڑا افسوس بھی ہے کہ ایران کے ساتھ تو ہم نے خصوصاً کوشش کی. ابھی میں نے پچھلے ہفتے ہی ڈان میں آرٹیکل بھی لکھا تھا کہ ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ سی پیک بھی لے کے جائیں ایران کی طرف, اور چابہار پورٹ اور گوادر پورٹ کی کوآپریشن کو آگے بڑھائیں. اور پچھلے سال آپ کو یاد ہو تو بارڈر مارکیٹس کھولی تھی, اور ان کو ایکسپینڈ کرنے کی بات ہو رہی تھی, کیونکہ ایران پہ سینکشنز لگی ہوئی ہیں. تو ہم کہتے ہیں کہ باوجود اس کے وہاں سینکشنز ہیں, ہم یہ ان کے ساتھ کریں. اب ایران کو یہ گلا ضرور رہا کہ جی آئی پی گیس
पाइपलाइन जो है आपने नहीं बिछाई। भाई पाइपलाइन कैसे बिछाते हैं? आप पे सैंक्शन हैं, जिस कंपनी को बुलाएं वो कहती है कि हम यहाँ पे काम नहीं करेंगे, क्योंकि ईरान के ऊपर प्राइमरी सैंक्शन के अलावा सेकेंडरी सैंक्शन भी हैं। सेकेंडरी सैंक्शन का मतलब ये है कि अगर कोई कंपनी ईरान की सैंक्शन कंपनी के साथ डील करती है तो उस कंपनी को भी हो जाएगा, सैंक्शन लग जाएंगी। इस वजह से दुनिया का कोई मुल्क अपनी कंपनी जहां नहीं भेज रहा था, हमने कंसोर्शियम बनाने की कोशिश की। अब ईरान कहता हम आपके ऊपर ना वो हर्जाना दायर करेंगे। तो हो सकता है कि ये सारा काम करके वो एक किस्म की एनवायरनमेंट क्रिएट कर रहे हो कि पाकिस्तान के साथ आप एनिमिटी का माहौल है, तो इसलिए आईपी का भी हर्जाना बनाने का भी हम केस बना सकते हैं। हो सकता है कि हमें क्या सराई है, लेकिन ये चीजें रूल आउट नहीं की जा सकती हैं, कौमें इस किस्म के काम करती हैं। तो हम तो दोस्ती की मामला बढ़ा रहे थे और ईरान की तरफ से जवाब जो है वो सही नहीं आया। ये मेरे ख्याल में ईरान की तरफ से दानिशमंदाना इकदाम नहीं था।